السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN، میں ہوں زین الحسن۔ میں ہوں انزلہ عرفان۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کا 8 فروری کو انتخابات یقینی بنانے کا حکم، صدر و الیکشن کمیشن کی دی تاریخ پر بلا تعطل الیکشن ہو۔ الیکشن کمیشن تمام ضروریات پوری کر کے انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن اور صدر سمیت ہر ادارہ آئین پر عمل درآمد کروانے کا پابند ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے حکم پر عمل درآمد کرانا ہے اور انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضا مندی سے حل ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن کرانے پر کسی فریق کو اعتراض نہیں ہے۔ عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ امید ہے کہ ہر ادارہ سمجھ کے ساتھ چلے گا۔ سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا، صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کی دستخط شدہ کاپی عدالت میں پیش کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی پیش کیا۔ عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ الیکشن کی تاریخ پر کسی فریق کو اعتراض نہیں۔ الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو مقررہ تاریخ پر انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے، صدر اور الیکشن کمیشن کی دی گئی تاریخ پر بلا تعطل الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن تمام ضروریات پوری کر کے انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بھی 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پورے ملک کی تاریخ دے دی۔ عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے اتفاق کیا کہ انتخابات کا انعقاد بغیر کسی خلل کے ہوگا۔ ہم نے انتخابات کے انعقاد کے لیے سب کو پابند کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کی دستخط شدہ کاپی عدالت میں پیش کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی پیش کیا۔ الیکشن کمیشن اور صدر سمیت ہر ادارہ آئین پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے۔ عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ امید کرتے ہیں ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا۔ صدر کا اسمبلی توڑنا غیر آئینی تھا۔ عدم اعتماد کے بعد صدر کا اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر کے آئینی بحران پیدا کر دیا اور الیکشن کیس کا تحریری حکم نامہ، جس میں کہا گیا کہ حیران کن طور پر صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسمبلی تحلیل کی۔ صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کہ صدر مملکت پر پارلیمنٹ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے۔ سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملہ سپریم کورٹ آیا۔ آئین کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے کیس کو نپٹاتے ہوئے اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی حکومت میں اسمبلی کی تحلیل کا ذکر بھی کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی دور میں قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ غیر آئینی تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم اور صدر مملکت نے جو کیا وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کہ صدر مملکت پر پارلیمنٹ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے۔ سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا کہ الیکشن کمیشن اور ایوان صدر کے درمیان یہ معاملہ غیر ضروری طوالت اختیار کر گیا۔ اگر صدر کو مشورہ درکار تھا تو آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت وہ سپریم کورٹ آ سکتے تھے۔ عجیب بات ہے، صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا۔ حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور ایوان صدر کے معاملات میں مداخلت نہیں کی اور اس وقت صرف سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ عوام کو صدر مملکت یا الیکشن کمیشن آئین کی عملداری سے دور نہیں رکھ سکتے۔ سپریم کورٹ کا انتخابات پر مایوسی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ الیکشن کیس کے دوران چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ باتیں کی گئیں کہ الیکشن کبھی نہیں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شام کو ٹی وی پر یہ خبر چلے کہ پتہ نہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ انتخابات کے انعقاد سے متعلق شکوک و شبہات والی منفی خبریں چلیں تو پیمرا کارروائی کے لیے موجود ہے۔ میڈیا پر انتخابات سے متعلق مایوسی پھیلانے پر اٹارنی جنرل پیمرا کے ذریعے کارروائی کریں۔ آزاد میڈیا ہے، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے، ہر کوئی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا۔ 8 فروری 2024 انتخابات کی حتمی تاریخ ہے۔ میڈیا نے اس پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی تو کارروائی کریں گے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کر دیا۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے کہا، اگر میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ اگر کسی میڈیا ہاؤس نے ایسا کیا تو الیکشن کمیشن پیمرا کو شکایت کرے گا۔ وکیل تحریک انصاف بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا
میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت نے فیصلے پر عمل درآمد اور انتخابات کے انعقاد پر شکوک و شبہات کا راستہ بھی روک دیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی میڈیا اب یہ نہیں کہے گا کہ الیکشنز جو ہیں وہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا، اگر ایسی کوئی بات کرے گا تو پھر آپ پیمرا کو اس کے بارے میں شکایت کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میڈیا والے مائک پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات کے انعقاد میں شبہ ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں شک ہے تو رہے، لیکن عوام پر اثر انداز نہ ہو۔ میڈیا کی آزادی آئین میں دی گئی ہے، ہم میڈیا کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شبہات ہیں تو عوام میں نہیں بولے گا، ہاں مگر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے۔ 8 فروری کو ضرور الیکشن ہونا چاہیے، بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو الیکشن کے لیے مداخلت نہ کرنا پڑتی۔ آپ سب کو الیکشن کا چاند مبارک۔ اگلی بار پیپلز پارٹی پھر حکومت بنائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اس الیکشن میں بھی کوئی امید نہیں ہے۔ افغان مہاجرین کی بے دخلی کے سوال پر کہا کوئی سیاسی جماعت غیر قانونی کام کی حمایت نہیں کرتی۔ مزید کہا کہ دنیا سوشل میڈیا پر فلسطینیوں کی نسل کشی دیکھ رہی ہے، دنیا کے حکمران خاموش ہیں لیکن عوام خاموش نہیں۔ یوکرین پر لیکچر دینے والے فلسطین پر بھی بولے۔ ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی، ایک بار پھر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، ملک کو مہنگائی اور بے روزگاری کے گرداب سے نکالیں گے۔ نواز شریف کی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا وہ وقت دور نہیں جب عوام کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، عام انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ عام انتخابات کی تیاری کا اعلان، مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے رائیونڈ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کارکنوں سے ملاقات کی۔ کارکنوں سے ملاقات میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، وہ وقت دور نہیں جب عوام کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، عام انتخابات میں بھی بھرپور حصہ لیں گے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق وزیر سردار اویس خان لگاری، عابد رضا اور سردار محمد یوسف نے ملاقات کی۔ رہنماؤں نے پارٹی امور اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اور اپنے حلقوں میں الیکشن کی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ مہوش سہیل، GNN لاہور۔ ملک میں انتخابات کی تاریخ سامنے آتے ہی الیکشن کمیشن نے ورکنگ تیز کر دی ہے۔ اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ قانونی ٹیم نے اب تک کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ تفصیلات کے لیے آپ رپورٹ دیکھیں۔ ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی الیکشن کمیشن متحرک۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں ممبران الیکشن کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن، قانونی ٹیم اور الیکشن ونگ کے ممبران شریک ہوئے۔ قانونی ٹیم نے عام انتخابات کے حوالے سے تیار رپورٹ پر تفصیلی بریفنگ دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے ہدایت کی کہ الیکشن کی تیاریوں میں تیزی لائی جائے۔ دوسری جانب الیکشن کی تاریخ کے اعلان پر پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ فرحت اللہ بابر نے کہا محض تاریخ دینا مسئلے کا حل نہیں، صاف شفاف اور آزادانہ انتخابات کا انعقاد ضروری ہے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے پوری قوم کے سامنے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے آزادانہ منصفانہ انتخابات، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا ہو۔ اگر کسی سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی تو انتخابات مضبوط ہو گئے۔ چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت اجلاس میں حکام کو روزانہ کی بنیادوں پر کام مکمل کر کے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق اجلاس میں اب تک اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں چیئرمین تحریک انصاف نے سائفر کیس میں سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے سائفر کیس سے متعلق اہم نکات سپریم کورٹ میں اٹھا دیے ہیں۔ درخواست میں لکھا کہ سائفر کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ چیئرمین PTI کی سائفر کیس میں بعد از گرفتاری ضمانت منظور کی جائے۔ ادھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کو کل بیٹوں سے واٹس ایپ پر بات کروانے کی اجازت دی ہے۔ سائفر کیس میں ضمانت دی جائے، چیئرمین تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر اعظم کو بیٹوں سے واٹس ایپ پر بات کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سائفر کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ یہ مقدمہ سابق وزیر اعظم کے خلاف سیاسی مقدمات کی ایک کڑی ہے۔ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ مقدمے کی سیاسی بنیادوں کو زیر غور نہیں لا سکی۔ کسی کو غیر معینہ مدت تک آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو ضمانت نہ ملی تو ناقابل تلافی نقصان
نقصان ہو سکتا ہے۔ عدالت سے درخواست ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں بارز گرفتاری ضمانت منظور کی جائے۔ ادھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل واٹس ایپ پر بیٹوں سے بات کروانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ہر ہفتے کے روز بیٹوں سے بات کروانے کی درخواست پر نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاکستانی معیشت کی گاڑی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے لگی ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے نئی بلند ترین سطح کو چھو لیا ہے۔ انڈیکس 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ معروف بزنس مین عقیل کریم ڈھیڈی نے مارکیٹ کی تیزی کو حکومتی اقدامات کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے مزید بہتری کی امید ظاہر کی ہے۔ راشد خان کی رپورٹ۔ پاکستانی معیشت کی گاڑی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے لگی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ آج صبح کاروبار کے دوران 347 پوائنٹس اضافے سے 100 انڈیکس 53,400 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جو گزشتہ روز 52,656 کی سطح پر بند ہوا تھا۔ چیف ایگزیکٹو ٹاپ لائن سیکیورٹیز کا کہنا تھا کہ 6.5 سال بعد بینچ مارک انڈیکس بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اگر معاشی بے یقینی کا خاتمہ ہو جائے تو مارکیٹ مزید نئی بلندیوں کو چھو سکتی ہے، جبکہ معروف بزنس مین عقیل کریم ڈھیڈی نے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کو حکومتی اقدامات کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے بجلی پر سبسڈی کو ختم کرنے کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے مزید بہتری کی امید ظاہر کی۔ جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے گورنمنٹ کو بینیفٹ بھی ہوگا، گورنمنٹ کے ریونیو ٹارگیٹ بھی پورے ہونے شروع ہو گئے ہیں، آئی ایم ایف بھی کمفرٹیبل ہوگا، آپ کو آئی ایم ایف کا پیکیج بھی لینے میں مشکلات نہیں آئے گی۔ آنے والی مانیٹری پالیسی میں 2 سے 2.5% انٹرسٹ ریٹ گرے گا، اور اس سے پہلے جو قائبو ریٹ ہے اس میں بھی کمی ہم دیکھیں گے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے اگر حکومت انٹرسٹ ریٹ میں کمی کر دے تو انویسٹر کا اعتماد مزید بحال ہو سکتا ہے، جس کے مزید مثبت اثرات اسٹاک مارکیٹ پر پڑ سکتے ہیں۔ کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ راشد خان، GNN کراچی۔